الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ تفسیر قرآن کریم کا ہمارا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں تسلسل کے ساتھ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں کی تھیں ان نعمتوں کو دہرایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کی سرکشیوں کو بھی بتلایا گیا۔ گزشتہ رکوع جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی سرکشیوں کو بتایا کہ کس طریقے سے ان کے اوپر ان سرکشیوں کی وجہ سے کبھی تو پہاڑ کو ان کے سروں پر لا کر رکھ دیا گیا، تو کبھی ایسا ہوا کہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے، تو کبھی ایسا ہوا کہ بچھڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے قتل بھی کر دیے گئے ان لوگوں کے ہاتھوں سے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی اور انہیں منع کیا تھا۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوتی رہی۔ اور کل جو پڑھا ہم نے کہ گائے کو ایک شخص کا قتل ہو گیا، گائے کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا، اور جب گائے کو ذبح کر دیا گیا تو اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جس کا مرڈر ہوا تھا اس کے جسم پر لگایا گیا، تو لگاتے ہی وہ مقتول اٹھ کھڑا ہوا اور اٹھ کھڑے ہو کر اس نے جو ہے قاتل کا نام بتا دیا کہ مجھے میرے ہی بھتیجوں نے دولت کے لیے مارا ہے، اور وہ یہ کہہ کر ختم ہو گیا، پھر سے مر گیا۔ تو اس کے بعد بھی تفسیروں میں لکھا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر قصاص ہو جاتا، بدلہ لے لیا جاتا، مگر چونکہ وہ مالدار گھرانے سے تھا، معاشرے میں اس کا ایک مقام تھا، قاتل کا اسٹیٹس تھی، تو وہ حیلے بہانے کرنے لگے تھے۔ ہر طرح کے عذابات ان کے اوپر آتے رہے، مگر اللہ کا کرم یہ رہا کہ مجموعی طور پر اللہ انہیں ہلاک نہیں کرتا رہا۔ تو ان ساری چیزوں کا تقاضا کیا تھا؟ ان ساری چیزوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ فوراً جو ہے اس نبی آخر الزماں کو مان لیتے، ہے نا، اس نبی آخر الزماں کو مان لیتے، ان کی تعلیمات کو مان لیتے، قرآن کی تصدیق کر لیتے، قرآن کو پر ایمان لے آ جاتے۔ لیکن ہوا کیا کہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے علم میں ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے یہود اور بنی اسرائیل ہیں ان کی کتابوں میں اور ان کے خاندانی روایتوں میں یہ ساری چیزوں کا علم انہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ثم قست قلوبکم، اس کے بعد بھی حال یہ ہے کہ پھر تمہارے دل اور سخت ہو گئے۔ اس کے بعد اور کیسے سخت ہو گئے؟ فرمایا سو وہ ہو گئے جیسے پتھر، بالکل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے تھے کہ بات کوئی اثر ہی نہیں کر رہی، یا ان سے بھی زیادہ سخت، پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ حالانکہ پتھر سے زیادہ سخت کوئی چیز ہوتی ہے کیا؟ آپ بولیں گے لوہا ہوتا ہے، لوہا بھی پتھر سے زیادہ سخت نہیں ہوتا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ اس لیے کہ آپ اگر لوہے کو آگ میں ڈالو گے پگھل جاتا ہے، پتھر پگھلتا ہے؟ پتھر آگ میں ڈالنے کے بعد بھی آپ کتنا بھی ٹیمپریچر ہائی رکھ دیجئے، پتھر خود شعلہ بن جائے گا، پگھلے گا نہیں، پگھلے گا نہیں۔ اور بعد میں جب وہ حرارت کم ہوگی تو اس کا کلر ٹھیک ہے چینج ہو جائے گا، کوئلے کی شکل اختیار کر لے گا، لیکن بہرحال وہ پگھل کر اپنا وجود ختم نہیں کرے گا، لوہے کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ ایک لوہار بھی جو ہے جس کو ہم لوگ گھسڑی کہتے ہیں، وہ لوگ جو ہے تو ایک معمولی سا ایک چرخہ بس لگاتے ہیں، ہوا سے آگ دیتے ہیں اور لوہے کو پگھلا کر جیسا چاہے اس کا آکار بدل دیتے۔ تو قرآن کی تشبیہ بھی دیکھیے کتنی بلیغ ہے، کہا کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائے۔ اور پتھروں میں بھی ایسے ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے جاری ہوتی ہیں نہریں، یعنی پتھر بھی اتنے سخت ہونے کے باوجود کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ آبشاریں کیا ہیں؟ دیکھیں ہیں آبشاریں، ہے نا، آبشاریں جو ہوتے ہیں جھرنے جو اوپر سے پہاڑوں کے اندر سے پانی نکلتا ہے، نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں تو نہریں تو جاری نہیں ہوتی لیکن بہرحال ان سے پانی رسنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ،
اور ان میں ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے گر جاتے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ لوگ جو مستقل سرکشیاں کر رہے ہیں، مستقل جو ہے ان کی بغاوتیں جاری ہیں، اللہ کے انعامات بھی جاری ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے انعامات کو بھول کر یہ سرکشیاں کر رہے ہیں، اور عہد جو اللہ سے کیا تھا اس عہد کو بھی توڑ رہے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو آدمی کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ الٹا گھڑا ہے، الٹے گھڑے پہ پانی ڈالیں گے کوئی فائدہ ہو؟ اندر جائے گا پانی پورا باہر چلے جاتا ہے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، شاعر نے کہا کیا کہا تھا؟ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ ہیرا کتنا باریک کام رہتا ہے، ایک سوت برابر بھی ادھر ادھر اس کو کر نہیں سکتے، اس کے اندر کے جو نقشے ہے۔ کہا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ اگر نادان ہے، سمجھنا ہی نہیں ہے تو کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اصل زندگی کس کی ہے؟ اصل زندگی دل کی زندگی۔ اگر دل ہی مردہ ہو جائے تو کوئی کام کرنا ہے نا۔ شاعر نے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے دل زندہ کہ تو نہ مر جائے، مجھے ڈر ہے اے دل زندہ کہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ دل اگر زندہ ہے تو ساری چیزیں، اور سرکشیوں کی وجہ سے دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اور دل اگر کسی کو محسوس ہو کہ دل میرا جو ہے کوئی بات کا اثر ہی نہیں لے رہا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آ کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، کوئی ایسا کام بتائیے کہ دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دل اگر سخت ہو گیا ہے اس کو نرم کرنا ہے، اور اس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بات کی تاثیر جانی چاہیے تو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریے، دل نرم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آدمی کو استحضار ہو، غریبوں کے کام آئے، فقیروں کے کام آئے، مسکینوں کے کام آئے، بے سہارا لوگوں کے کام آئے، جو حالات سے گھرے ہوئے ان حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے ان کی وقتی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، اس سے اللہ دل جو ہے نرم کرتا ہے۔ مگر جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا تو بسا اوقات احساس بھی ہوتا ہے لیکن ہاتھ جیب تک نہیں جاتا ہے، بازوں میں پڑے پڑے دیکھتے رہتے ہیں کہ پڑوسی اس قدر پریشان ہے، بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے، قرض مانگ رہا ہے کہیں سے نہیں مل رہا ہے تو کہیں سے جا کر سکھوں کے پاس سے یا اور کہیں سے سود پر پیسہ لا رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، اور پھر اس سود کے بوجھ تلے جو ہے نسلیں تباہ ہو جا رہی ہے، لیکن جو ہے نمازیں برابر ہو رہی ہے۔ آ کر کس کی؟ دیکھنے والی، نماز بھی پڑھ رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ دوہری زندگی ہے، دوہرا معیار معاشرے کے اندر۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر دل کی سختی کو دور کرنا ہے تو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، کسی مسکین اور غریب کے کام آؤ، اس سے دل کی سختی دور ہو۔ اور دل کے اندر سختی جو پیدا ہوتی ہے، دل آدمی جو بدبخت بنتا ہے نا، تو حدیث کے اندر حدیث میں ہے کہ 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بدبختی کی علامت یہ ہے، کیا ہے انسان کی، کہ اس کی آنکھیں جو ہے جامد ہو جائے اور رونا ہی نہیں آ رہا اللہ کے سامنے کر، آنسو ہی نہیں نکل رہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ دل اگر نرم ہوگا تو آنکھیں جو ہے تو بالکل تر ہوگی، ہونا ہی ہونا ہے۔ تو بدبختی کی علامت یہ ہے کہ نمبر 1 اس کی آنکھیں جامد ہو جاتی، نمبر 2 دل جو ہے تو سخت ہو جاتا ہے، پھر کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا ہے، کسی کو پریشان دیکھ کر بھی جو ہے متاثر نہیں ہوتا۔ نمبر 3 دنیا کی لمبی لمبی امیدیں، انسان جو ہے لمبی لمبی امیدیں، اس کو معلوم ہے کہ رات دن حادثے دیکھتے رہتے ہم لوگ، آج فلاں صاحب چلے گئے، پرسوں فلاں صاحب چلے گئے، طبیعت کوئی خراب نہیں تھی بھئی، اچانک ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، ایک ٹھسکا آیا اور ٹھسکا آنے کے بعد جو ہے ڈاکٹر تک لے جانے تک جو ہے تو رخصت ہو گئی۔ یہی باتیں سنتے رہتے ہیں ہم لوگ، ارے بھئی کیا ہو گیا تھا اچانک؟ ہاں کچھ نہیں، معمول پہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہچکی آئی، چلے گئے۔ یہ سب چیزیں آدمی دیکھتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کی امیدوں کا حال کیا رہتا ہے؟ عمر جو ہے
70 کے دہے میں ہیں، 80 کے دہے میں ہیں، 60 کے دہے میں ہیں، ریٹائرمنٹ ہو چکا ہے، فارغ ہو چکے ہیں، کاروبار بچوں کو منتقل کر چکے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پلاننگ کیسی رہتی ہے؟ ارے بھائی وہ ٹھیک ہے، اب پڑا ہوا ہے پیسہ، کیا کریں گے؟ اور وہاں پلاٹ لے کے تھوڑا سا دیکھیں گے، وہاں پر کچھ تو بھی کنسٹرکشن کریں گے، اس کو جو ہے تو رینٹ پر دے دیں گے، کچھ آئے گا بھائی، بچے پوتے پوتیاں، بچے کو بڑے کو بیٹیاں بولتے، چھوٹے کو بیٹیاں بولتے، فلاں کا ایسا ہے، فلاں کا ویسا ہے، دنیا بھر کا ٹھیکہ اسی نے لے کے رکھا ہے، اللہ کی قدرت تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمارے اعمال سے یہی انداز ہوتا ہے۔ تو دنیا کی لمبی لمبی امیدیں یہ انسان کی بدبختی کی اور دل کے سخت ہونے کی علامت۔ اور چوتھی چیز دنیا کی محبت، دنیا کی محبت۔ انسان دنیا کی محبت میں دل پتھر ہو جاتا ہے، پھر اثر نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ اللہ سے دل کے بدلنے کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بزرگان دین اس وقت تصوف کے سلسلے کی ہیں، ان کا سارا زور کس چیز پر ہوتا ہے؟ ان کا سارا زور دل کی دنیا کے بدلنے پر ہوتا ہے، دل کی اصلاح کی طرف ہوتا ہے، دل کی اصلاح کی طرف، ہے نا؟ یہ چیز کی طرف ذہن جانا چاہیے۔ اور اس کا آسان نسخہ کیا ہے؟ آسان نسخہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، آپ نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، کہ لذتوں کو، خواہشات کو، ڈیزائر کو اور دوسرے جذبات کو ختم کرنے والی چیز موت کا استحضار کیا کرو، ہر چیز کنٹرول میں آ جائے گی۔ ہر وقت استحضار موت کا ہو، ہر چیز کنٹرول میں آ جائے گی۔ اب یہ جو فرمایا، دیکھیے تعبیر بھی قرآن کی کتنی بلیغ ہوتی ہے کہ دلوں کی کیفیت کے لیے 3 مثالیں دی پتھروں کی۔ کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان کے اندر سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کی یاد رچ بس جاتی ہے تو اللہ اس مقام پہ ان کو پہنچا دیتا ہے کہ ان کی افادیت کا دائرہ جو ہے بہت وسیع ترین ہو جاتا ہے، پوری دنیا ان سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ دل اگر صحیح ہو اور اللہ کا استحضار ہو اس میں، تو اللہ ان کی شخصیت کو ایسا بنا دیتا ہے کہ لوگوں کے ہجوم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ صحابہ کرام کیسی شخصیتیں تھیں کہ پوری انسانیت نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ مفسرین کرام، محدثین کرام، علماء، اور جو دینی مدارس سے، یہ سمجھ لیجیے دینی مدارس میں کام کرنے والے، خانقاہوں کے نظام کے تحت کام کرنے والے، دعوت و تبلیغ کا جو نظام چل رہا ہے اس کے تحت کام کرنا، یہ اللہ ایسے قبول کر لیتا ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں لوگ ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور دوسری مثال فرمایا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں پتھر کہ ٹھیک ہے اس سے نہریں جاری نہیں ہو رہی ہیں، لیکن ان سے بھی جب وہ پھٹ پڑتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، ان کی بھی افادیت کا دائرہ ہوتا ہے، بہت وسیع نہ صحیح، محدود صحیح، لیکن ان کی افادیت کا دائرہ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر علماء ہے، یہ خطبہ ہے، ائمہ حضرات ہے، ان سے بھی جو ہے لوگ مستفید ہو رہے ہیں نا، مستفید، ٹھیک ہے، بہت زیادہ وسیع طبقہ نہیں ہوتا ہے، آپ کے مسجد کے مصلی ہے، اطراف کے کچھ لوگ ہیں، محدود حلقہ ہے، وہ مستفید ہوتے ہیں۔ تو دل اگر صحیح ہو تو یہ استفادے کے دائرے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ یہ فرمایا کہ ان سے پانی تو نہیں نکلتا ہے پتھروں سے، لیکن اللہ کے ڈر سے جو ہے وہ اپنی جگہ سے گر جاتے ہیں، اللہ کے ڈر سے اپنی جگہ سے گر جاتے ہیں۔ تو آدمی کم سے کم اس کے اندر ایمان ہو اور وہ اپنی آخرت کی فکر کرے اور ایمان پر خاتمہ ہو جائے، یہ بھی کوئی کم دولت نہیں ہے۔ ایمان پر آدمی کا صحیح خاتمہ ہو جائے، حلال حرام کی تمیز ہو، تو یہ بھی کوئی کم دولت نہیں ہے۔ تو یہ مثالیں دی۔ اب اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ یہ تینوں بھی کیفیت نہیں ہے، دل پتھر ہو گئے تمہارے۔ کیوں پتھر ہو گئے؟ اس لیے کہ ساری سرکشیاں تمہاری تھی، نافرمانیاں کرتے رہے، سرکشیاں کرتے رہے، عہد کو توڑتے رہے، وعدوں کو توڑتے رہے، تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جو ہے مہر لگا دی۔ حالانکہ اچھا ایک بات یہ ہے، اب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتھروں کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے، پتھروں کے اندر ابھی تو اللہ کی قدرت ہے، کوئی زندگی نمو نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث کے ذریعے سے، قرآن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہیں کرتی، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بہت ساری چیزیں لوگوں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، بلکہ صحابہ کے بھی دور۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک پہاڑ پر گئے تو وہاں اچانک زلزلہ آ گیا۔ حضرت عمر نے اپنا قدم مبارک پہاڑ کے اوپر ایسا زور سے مارا اور کہا کہ کیا عمر تجھ پر ابھی انصاف نہیں کرنا ہے؟ اگر تجھے لگتا ہے کہ عمر انصاف کر رہا ہے تو تھم جا، اور وہ زلزلہ وہیں تھم گیا۔ ایسے بہت سے واقعات۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، یہ تینوں ایک پہاڑ پر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں اٹھائی تو میں نے سنا کہ ان کنکریوں کے اندر سے آواز آ رہی ہے، جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز ہوتی ہے، وہ ذکر کر رہی ہے، کچھ کر رہی ہے، مجھے آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں جو ہے حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں دی تو اس میں سے بھی آواز آ رہی۔ پھر آپ نے حضرت عمر کے ہاتھ میں، وہاں سے بھی آواز آ رہی۔ پھر آپ نے حضرت عثمان کے ہاتھ میں دی، وہاں سے بھی آواز آ رہی۔ تو ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ جان اللہ نے ضرور رکھی ہے، بہت ساری چیزیں۔ وہ سورہ جن جو ہے اس میں جنات کے ایمان قبول کرنے کا جو واقعہ ہے، اس میں وہ بات بھی آتی ہے کہ کسی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تلاوت قرآن کا کلام پاک فرما رہے تھے تو جن آ کر آپ کی تلاوت کو سننے لگے، اس کا علم آپ کو کیسے ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ وہ جو وہاں پر ایک درخت تھا، اس درخت نے اللہ کے رسول کو بتا دیا تھا کہ جنات آ رہے ہیں، اس میں ہوتا ہے۔ اور وہ استوانہ حنانہ کا واقعہ تو مشہور، جس پر ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا فرمایا کرتے تھے مسجد نبوی میں، تو کسی صحابی نے کرسی بنا کر لا کر دے دی ممبر کے طور پر۔ کرسی جب آ گئی تو آپ جو ہے کرسی پر تشریف فرما کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ وہ جو ممبر تھا، کیا کہتے ہیں، ستون تھا استوانہ حنانہ، وہ بلبلا کر رونے لگا۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام کہ مسجد کے اندر اس طریقے سے آواز آنے لگی تھی جیسے ہانڈی کھولتی ہے، رونے کی آواز ہو رہی، گھڑگھڑاہٹ کی آواز آ رہی۔ آپ نے خطبہ چھوڑا، لوگ پریشان ہیں آواز کہاں سے آ رہی۔ آپ نے خطبہ چھوڑا اور خطبہ چھوڑ کر آپ اس استوانہ حنانہ کے پاس گئے اور اس کو آپ نے ایسا اپنے سینے سے لگا دیا، اور جیسے ہی آپ نے اپنے سینے سے لگایا اس کی آواز بند۔ ایسے بہت ساری چیزیں، اور قرآن نے بھی کہا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر کسی پہاڑ پر بھی اتارتے ہم تو وہ بھی اللہ کے خوف سے لرز جاتا ہے اس کلام سے۔ تو ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس کے اندر استظہار ہے، اس کے اندر نمو ہے، اس کے اندر زندگی ہے۔ اور ہمیں یہ ہے کہ بہت لطیف ہوتی ہے وہ چیزیں، ہمیں نظر نہیں آتی ہے تو ہم اپنے سائنسی علوم کے روشنی میں کہہ دیتے کہ بھئی یہ چیز بڑھنے والی، یہ چیز نہیں بڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ کا خوف اصل چیز ہے، اس سے دل نرم ہوتے ہیں، اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے آسان نسخہ موت کا استحضار اور یتیموں، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کر۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے۔ بنی اسرائیل کا یہ تذکرہ چلتے جا رہا ہے، اور اس میں ان کی سرکشیاں اور ان سرکشیوں کے نتیجے میں ان کے جو حالات ہوئے، ان حالات کے نتیجوں پر غور ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ دل کیسے سخت ہو جاتے ہیں، یہ آپ نے پڑھ لیا ابھی، تو اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ یہاں تک ہم لوگ اس حصے کو بند کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالی حیات مستعار عطا فرمائے تو انشاءاللہ آئندہ کل اگلا حصہ پڑھیں۔ مسائل کا ایک سلسلہ ہے، وہ بھی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ نماز جنازہ کی ترکیب کیسے ادا کی جائے گی؟ نماز جنازہ کا مسنون اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ میت کو آگے رکھ کر امام اس کے سینے کے مقابل کھڑا ہو جائے۔ میت کو سامنے رکھ کر امام سینے کے سامنے کھڑے ہو جائے، اور سب لوگ دل میں یا زبان کے ساتھ نیت بھی کرے کہ میں اللہ کی رضا اور میت کے حق میں دعا کرنے کے لیے نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں۔ کس لیے پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کی رضا اور میت کے لیے دعا کرنے کے لیے نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں۔ نیت کر لے، دل میں کر لے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لے۔ پھر ثنا پڑھیں، جس کے الفاظ یہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہے اللہ اکبر، پھر نماز والا درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پورا درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد تیسری تکبیر کہہ کر میت کے لیے دعا کرے۔ دعا کون سی ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام
ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اگر میت نابالغ لڑکا ہو تو دعا کون سی پڑھیں گے؟ یہ دعا نہیں پڑھیں گے۔ نابالغ اگر لڑکا ہے تو اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر میت نابالغ لڑکی کی ہو تو یہ دعا پڑھے۔ دعا وہی ہے جو لڑکے کے لیے ہے، بس ضمیر کا فرق ہو جاتا ہے۔ اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیر دے، اور پہلی تکبیر کے علاوہ دوسری اور تیسری اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہ اٹھائے، بلکہ بلا ہاتھ اٹھائے ہی تکبیر کہے، ہے نا۔ اب لوگ ہاتھ تو نہیں اٹھاتے ہیں لیکن منہ اٹھا دینا شروع کر دیتے آسمان کی طرف، اللہ اکبر بول کے امام صاحب بن گئے۔ اب دوسری تکبیر جب بولتے تو یوں کر کے گردن اٹھاتے پھر نیچے جھکاتے۔ یہ کیا تماشا ہے، عجیب عادت بنی ہوئی ہے لوگوں کی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ عموماً اب تو کم ہو گیا اللہ کرم سے، لیکن پہلے بہت تھا کہ اللہ اکبر تکبیر بولے کہ منہ اوپر اٹھا کے اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے عادی ہو گئے۔ یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، منہ بھی نہیں اٹھانا چاہیے، ہاتھ وغیرہ بھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ نماز کی ترکیب تھی، جو کچھ پڑھا ہے جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا